بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے 2 آیات آپ کے سامنے بیان کی تھیں اور ان پہ غور و فکر کر کے چند فوائد حاصل کیے تھے۔ آج انشاءاللہ جس آیت کریمہ سے ہم آغاز کریں گے اس میں ایک بڑا ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ بیان ہوا ہے، اور وہ ہے گائے کا واقعہ۔ اور آپ سب بھائیوں کو پتہ ہوگا یا آپ نے سنا ہوگا کہ سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں پڑا ہے۔ اس سورت میں ایک گائے کا واقعہ ہے، اور گائے کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ بقرہ۔ اسی کی مناسبت سے اس سورت کو کیا کہتے ہیں؟ سورۃ البقرہ۔ تو یہی واقعہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ تاریخ کی ترتیب کے ساتھ بیان نہیں کیے، یعنی جو واقعہ پہلے ہوا ہے وہ پہلے آئے اور جو بعد میں ہوا ہے وہ بعد میں آئے، یہ کوئی لازمی نہیں۔ تو تاریخ کی ترتیب کے حساب سے واقعات قرآن پاک میں نہیں آئے، اور اس کی مثال یہی ایک واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، وَإِذْ اور جب، قال موسیٰ نے کہا، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً کہ تم گائے ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، تو قوم نے آگے سے کیا کہا؟ قالوا انہوں نے کہا، أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا کہ کیا تو ہمارا مذاق بناتا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں یا جہالت والا کوئی کام کروں، اس سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اچھا، اچانک بات شروع ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ کیا کرو؟ گائے ذبح کرو۔ اس سے پہلے اس کی کوئی وجہ بیان نہیں ہو رہی۔ پچھلی آیات میں اور اس آیت میں کوئی آپس میں لنک نہیں، کوئی تعلق نہیں، بتایا نہیں گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا انہیں گائے ذبح کرنے کے لیے۔ اچانک ایک موضوع شروع ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تم کیا کرو؟ گائے ذبح کرو۔ اب وجہ کیا ہے؟ اس سے پیچھے واقعہ کیا ہوا؟ وہ جو واقعہ پہلے ہوا وہ یہ گائے کے واقعے کے بعد بیان ہو رہا ہے، یعنی جو گائے ذبح کرنے کا سبب تھا وہ پہلے آنا چاہیے تھا نا، سبب پہلے ہوا، لیکن قرآن میں کب ذکر ہوا ہے؟ بعد میں ذکر ہوا ہے۔ اور وہ واقعہ کیا تھا کہ ایک بندے کا قتل ہو گیا، ایک بندے کا قتل ہو گیا اور اس کا قاتل نہیں مل رہا تھا۔ لوگوں نے ایک دوسرے پہ الزامات لگانا شروع کر دیے، تو اس قاتل کی تلاش کی وجہ سے یہ واقعہ سامنے آیا۔ جب وہ قاتل نہیں مل رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس اللہ کا نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، اس کے پاس چلتے ہیں، اس پہ وحی نازل ہوتی ہے، وہ بتا دے گا کہ قاتل کون ہے۔ تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کیا کہا؟ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ قاتل کی تلاش کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ تو اب بات سمجھ آئیے کہ واقعہ جو پیش آیا قاتل کو تلاش کرنے کا، اس کا ذکر پہلے نہیں آیا، اس کا ذکر کہاں ہے؟
یہ پورے گائے کو ذبح کرنے کے جو حکم ہے اور جو کچھ پھر بنی اسرائیل نے کیا وہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد سبب آیا ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن پاک تاریخ کے حساب سے اس کی ترتیب سے واقعات کو نہیں لے کر آتا. جو زیادہ مناسبت ہوتی ہے وہ الگ وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے. اب جب اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا گائے ذبح کرو تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے یہ کیسی بات ہے, ہم قاتل کی تلاش کے لیے آئے ہیں اور یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے گائے ذبح کرو. تو وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا, کیا تو ہمارا مذاق بنا رہا ہے کہ ہم قاتل کی تلاش کے لیے آئے ہیں اور یہاں گائے ذبح کروائی جا رہی ہے. اب ذرا پہلی بات یہ ادھر ایک بڑا اہم نقطہ ملا کہ بنی اسرائیل جو تھے یہ انتہائی بے ادب قوم تھی. انبیاء کا کوئی ادب اور لحاظ ان کے اندر نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی مانتے ہوئے ان کے پاس آئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, یہ ہمیں کوئی نہ کوئی حل بتائیں گے, قاتل کو کیسے تلاش کرنا ہے پتہ چل جائے گا, قاتل کون ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کرو اللہ کا حکم ہے, تو آگے سے کیا کہنے لگے کہ تم ہمارا مذاق بنا رہے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال اعوذ باللہ, کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کس کام سے, ان اکون من الجاہلین, کہ میں جاہلوں والا کام کروں. یعنی یہ مذاق کرنا یہ کس کا کام ہے, جاہلوں کا. اور اللہ کے انبیاء اس کام سے پاک ہوتے ہیں, وہ بلند اخلاق کے مالک ہوتے ہیں, وہ کسی قسم کے اس طرح مذاق والی باتیں نہیں کرتے. اور یہ کتنا اہم نقطہ ہے کہ اللہ رب العزت کے انبیاء, اللہ کے رسول یہ مذاق والی باتوں سے پاک ہوتے ہیں, فضول باتوں سے ان کی زبان پاک ہوتی ہے. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا, ممبر اور محراب پہ بیٹھ کے بھی لوگ جوتے مار رہے ہوتے ہیں, ہوتا کہ نہیں ہوتا. تو اللہ کے انبیاء کی دعوت کا انداز یہ نہیں ہے, بلکہ یہ جاہلوں کا کام ہے مذاق بنانا. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق والی کوئی حرکت کروں, یعنی یہ جاہلوں والا کام ہے, میں جہالت والی حرکت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اچھا, یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ رب العزت نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا, اور بھی بہت سارے جانور ہیں, بھینس بھی ہے, بکرا بھی ہے, اونٹ بھی ہے, اور بھی جانور ہیں, پرندوں میں بھی بہت سارے جانور ہیں, صرف بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا ہی کیوں حکم دیا گیا؟ گائے کا بنی اسرائیل سے کیا تعلق ہے؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ جی ہاں, اس لیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ بنی اسرائیل نے گائے کے بچے کو معبود بنایا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو پیچھے سے بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا, گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا, اس کی عبادت شروع کر دی. تو انہیں حکم دیا گیا اسی گائے کو ذبح کرو جس کے بچڑے کی تم عبادت کر رہے ہو, تاکہ تمہارے دلوں سے اس کی عبادت کا یہ جو بدعقیدگی آ گئی ہے یہ باہر نکلے, اور تمہیں پتہ چلے کہ جس کی جو گائے ذبح ہو رہی ہے اس کا بچڑا معبود کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو خود جب ذبح ہو رہی ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اسے بنی اسرائیل کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا, گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. اب انہیں کیا چاہیے تھا, کیا کریں؟ گائے ذبح کرنی ہے, بہت ساری گائیں ہیں, اب کوئی بھی گائے پکڑو, اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے گائے کو ذبح کر دو. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا, بلکہ انہوں نے کیا کیا, موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے لگے اور کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. قال, انہوں نے کہا ادع لنا ربک, اپنے رب سے پوچھ. اچھی انداز دیکھیں بنی اسرائیل کا, یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے رب سے سوال کر, جبکہ انہیں پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب ہی ہمارا رب ہے. یہ بھی کہہ سکتے کہ ہمارے رب سے موسیٰ سوال کر کے بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے, لیکن انہوں نے کیا کہا ادع لنا ربک, اپنے رب سے پوچھ. اتنے زیادہ بے ادب اور گستاخ
قسم کے لوگ تھے بنی اسرائیل. اپنے رب سے پوچھ یبین لنا ما ہی، وہ بیان کرے، واضح کرے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. اور مقصد ان کا یہ تھا کہ اس کی عمر کتنی ہو، کیا بوڑھی ہو یا جوان ہو، کس عمر کی ہونی چاہیے. کیونکہ اگلا حصہ آیت کا یہی بتا رہا ہے کہ یہ سوال ان کا کس کے بارے میں تھا؟ گائے کی عمر کے بارے میں تھا. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انه يقول، بے شک وہ کہتا ہے، اس نے کہا ہے، یعنی کس نے؟ اللہ رب العزت کا حکم ہے. انها بقرة لا فارض، کہ وہ گائے ہونی چاہیے جو بوڑھی نہ ہو. لا فارض، بوڑھی نہ ہو. ولا بکر، اور نہ بکر ہو یا نہ بچڑی ہو، یعنی جس نے کسی آگے بچے کو جنم نہ دیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ بکر. تو نہ بوڑھی ہو نہ اتنی چھوٹی عمر کی ہو، بچڑی ہو. عوان بین ذالک، بس بلکہ بڑھاپے اور اس بچپنے کے درمیان ہو. اب اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا گائے ذبح کرو، کتنا آسان کام تھا، کوئی بھی گائے پکڑتے اور ذبح کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے. لیکن انہوں نے خود سختی کی، اپنا دائرہ تنگ کیا اور پوچھا نہیں کوئی نشانی بتا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتا دیا. تو اب اس پہ غور کریں، اگر ہمارے پاس 100 گائے ہوں، کتنی؟ 100 گائے ہوں، ان میں کچھ بوڑھی ہوں گی، کچھ بچڑی چھوٹی عمر کی ہوں گی اور کچھ درمیانی ہوں گی. کتنی قسم کی نکل گئیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ بوڑھی بھی نہیں ہونی چاہیے اور بکر بھی نہیں ہونی چاہیے، بہت چھوٹی عمر کی بھی نہیں ہونی چاہیے، کتنے % گائے نکل گئی 100 میں سے؟ 60% تو نکل گئی کہ نہیں نکل گئی؟ اگر 3 حصے کر لیں تو معاملہ ٹائٹ ہو گیا. انہوں نے خود تنگی کر لی. اب جو باقی تھوڑی سی بچ گئیں درمیانی، ان گائے میں سے کوئی بھی گائے پکڑتے ذبح کر دیتے. تو اللہ کے رسول نے کہا ان سے، موسیٰ علیہ السلام نے، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، زیادہ سوال نہ کرو، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ کرو. تم اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرنے کی طرف توجہ دو، بلا وجہ سوال نہ کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، آپ نے اپنی امت کو خبردار کیا ہے اور فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہاری طاقت ہے، استطاعت ہے، اتنا اللہ سے ڈرو. یعنی تمہیں حکم ملا ہے، اس حکم پہ عمل کرنے کی جتنی طاقت ہے کر لو. اور فرمایا تم سے پہلی قوموں کو کثرت مسائل، زیادہ سوالات نے برباد کیا ہے، اور اللہ کے انبیاء سے اختلاف کرنے نے برباد کیا ہے. یعنی تم سے پہلی قومیں، اللہ تعالیٰ کا جب حکم آتا، اللہ کے نبی کوئی پیغام لے کر آتے تو عمل کرنے کی بجائے کیا کرتے؟ سوالات پہ سوالات کرتے اور اللہ کے انبیاء سے اختلاف کرتے. اس چیز نے تم سے پہلی قوموں کو برباد کیا ہے، تم اس کام سے بچے رہنا. جب کوئی حکم آئے تو کس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے؟ کہ ہم جتنی طاقت ہے اس کے مطابق عمل کریں، فضول سوال نہیں کرنے چاہیے. تو بنی اسرائیل نے ایک سوال کیا گائے کیسی ہونی چاہیے، تو ان کا دائرہ تنگ ہو گیا. پہلے کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر سکتے تھے، اب خاص ایک نشانی آ گئی کہ 2 قسم کی گائے سے بچنا ہے، درمیانی عمر کی گائے کو تلاش کرو، اسے ذبح کرو. اب وہ بھی بہت بڑی تعداد میں تھیں لیکن پھر بھی باز نہیں آئے. ان میں سے ایک گائے پکڑ کے انہوں نے ذبح نہیں کی اور آگے سے کہنے لگے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. آگے کہنے لگے موسیٰ اپنے رب سے سوال کر، اپنے رب سے پوچھ کہ وہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. ما لونها، اس کا رنگ کیسا ہو. قال انه يقول انها بقرة صفراء. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ان تک پہنچایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے انها بقرة صفراء، کہ وہ بقرہ گائے صفراء ہونی چاہیے، زرد رنگ کی ہونی چاہیے. فاقع لونها، اور اس کا یہ زرد رنگ گہرا ہونا چاہیے، ہلکا بھی نہیں
گہرا ہونا چاہیے. تسر الناظرین، اور تیسری ایک اور چیز کہ دیکھنے والے کو سرور آئے، لذت ملے، خوشی ہو، ایسا رنگ ہونا چاہیے. کتنی نشانیاں اور آ گئیں؟ 3. کون کون سی؟ رنگ زرد. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ کتنے رنگوں کی گائے آپ نے دیکھی ہے؟ گائے کے کتنے رنگ دیکھے ہیں آپ نے؟ کون کون سے دیکھے ہیں؟ سفید دیکھا ہے، کالا دیکھا ہے، لال دیکھا، اور زرد رنگ کی گائے کس نے دیکھی ہے؟ دیکھیے کبھی. اب دیکھیں، جو اپنے اوپر بلا وجہ خود تشدد کرتا ہے، اپنے اوپر تنگی کرتا ہے، سختی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت سزا کے طور پہ ان کے اوپر سختی کو لازم کر دیتا ہے. تو اس لیے دین کے معاملات میں اپنی طرف سے کوئی سختی نہیں کرنی چاہیے. اب زرد رنگ کی گائے ویسے ہی بہت کم ہوتی ہے، آپ لوگوں میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ہم نے دیکھی ہے. اور خالی زرد رنگ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے زرد کے بعد فرمایا فاقع لونھا، گہرا زرد رنگ ہونا چاہیے. پھر ایک اور تیسری رنگ کے بارے میں ایک اور بات فرمائی کہ دیکھنے والے کو کیا ملے؟ تسر الناظرین، دیکھنے والے کو سرور آئے، لذت آئے. اب ڈھونڈتے پھرو، پہلے جو دائرہ تنگ کیا تھا اب اس میں اور زیادہ تنگ آ گیا، پھر بھی باز نہیں آئے. پھر کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے موسیٰ اپنے رب سے سوال کر کے وہ کیسی گائے ہو. ان البقرہ تشابہ علینا، یہ جو گائے ہیں، اس قسم کی بہت ساری گائے ہیں ہمارے اوپر مشابہ ہو گئی ہیں، ملتی جلتی گائے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کون سی لینی ہے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور کہنے لگے اگر اللہ نے چاہا. اب یہاں پہ انہوں نے کیا بولا؟ انشاء اللہ. اس پہ غور کرنا ہے. تیسری دفعہ انہوں نے جب اللہ سوال کیا گائے کیسی ہونی چاہیے، تو ساتھ کیا بولا؟ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہمارے مقصد پہ ہم پہنچ جائیں گے، جو گائے کی تلاش ہے وہ ہمیں مل جائے گی. یہاں انشاءاللہ جب کہا، اللہ رب العزت نے جواب دیا. تیسری مرتبہ نشانی جب انہوں نے کوئی مانگی، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے لا ذلول، جو ہل چلانے والی نہ ہو، جو ہل چلانے والی نہ ہو. تثیر الارض، زمین کے اندر ہل چلائے، وہ والی گائے نہ ہو. ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ گائے کھیت کو پانی دینے کے لیے استعمال ہوتی ہو، نہ ہل جوتی ہو زمین کے اوپر، کھیتی باڑی کے لیے استعمال نہ ہو، اور نہ ہی پانی دینے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہو. مسلمتن، اور ہر عیب سے پاک ہو، کسی قسم کا کوئی عیب، کوئی کمی اس کے اندر نظر نہ آئے. اب دیکھیں کتنی نشانیاں ہو گئیں. آگے فرمایا لا شیۃ فیہا، اور اس کے اندر کوئی جسم کے اوپر ایک رنگ کے علاوہ دوسرے رنگ کا دھبا نہ ہو، نشان بھی نہ ہو. یعنی زرد رنگ کی، گہرے زرد رنگ کی ہے تو دوسرے رنگ کا کوئی اور نشان بھی نہیں ہونا چاہیے. اب معاملہ کتنا تنگ ہو گیا ہے. کہاں سے بات شروع ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے گائے ذبح کرو، ذبح کر لیتے ادھر ہی تو معاملہ ختم ہو جاتا. سوال کیا، ایک نشانی بیان ہوئی، دائرہ تنگ ہو گیا. پھر سوال کیا اور دائرہ تنگ ہو گیا، پھر سوال کیا اور دائرہ تنگ ہو گیا. اب جب یہ نشانیاں تیسری مرتبہ اللہ رب العزت نے بیان کی، اب تلاش کرنے لگ گئے، تلاش کرنے لگے. اب ظاہر سی بات ایسی گائے تو ملتی نہیں ہے، بہت مشکل سے ملتی ہے. اب کہاں سے انہیں یہ گائے ملی؟ یہ مختلف واقعات تفسیر کی کتابوں میں آتے ہیں کہ کسی ایک لڑکے کے پاس وہ گائے تھی اور اس نے سونے کے برابر وزن کر کے اتنا سونا لیا، اس کا وزن کر کے اتنا سونا لیا، اور اس کے بدلے انہیں وہ گائے دی. بڑی مشکل سے انہیں وہ گائے ملی. اور وہ گائے اس کے پاس کیسے تھی، اس کا بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا.
تو اس فرما برداری کے نتیجے میں اس کی گائے کی اتنی زیادہ قیمت لگی کہ اس کی اتنی ویلیو ہو گئی کہ وہ گائے اسی کے پاس تھی جو بنی اسرائیل کو چاہیے تھی، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ اب یہ جو واقعات ہیں گائے کے متعلق کہ کہاں سے ملی، یہ تمام واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں کہ نہیں سنے ہوئے؟ سنے ہوں گے بہت سارے مختلف واقعات ہیں، لیکن یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ واقعات کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن پاک میں بھی ان کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی روایات سے یہ واقعات ملتے ہیں کہ وہ گائے انہیں کہاں سے ملی اور کیسے انہوں نے خریدی۔ یہ کن روایات سے ملتے ہیں؟ بنی اسرائیل کی روایات کو عام طور پر اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے یا اسرائیلیات کہا جاتا ہے۔ یعنی جیسے اگر قرآن سے پہلی کتابیں ہمیں ملتی ہیں، تورات، زبور، انجیل، تو ان کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوں گی انہیں کیا کہا جائے گا؟ اسرائیلیات، بنی اسرائیل کی روایات، یہ اسرائیلی روایات۔ اب کیا اسرائیلی روایات پہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں؟ انہیں سچا کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اگر کوئی بات اسرائیلی روایت سے ہمیں ملتی ہے تو کیا ہم یقین سے کہیں گے یہ سچی بات ہے؟ کیونکہ بے شمار واقعات جو ہیں قرآن پاک میں وہ پورے کے پورے کہانی کی صورت میں نہیں بیان ہوئے۔ جیسے آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا، وہ درخت کون سا تھا یہ نہ قرآن پاک میں آیا ہے اور نہ کسی صحیح حدیث میں آیا ہے۔ یہ کہاں سے ملتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں گندم کا درخت تھا۔ آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا یہ بات؟ کہاں سے ملی یہ بات؟ اسرائیلی روایات سے۔ یا اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، چھڑی تھی، وہ چھڑی وہ مارتے تھے، وہ چھڑی کیا بن گئی؟ اژدہا بن گیا، سام بن گیا۔ وہ چھڑی کون سے درخت کی تھی؟ اس کی بھی تفصیل قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آئی۔ تو قرآن و حدیث میں جو پہلے انبیاء رسولوں کے واقعات آئے ہیں وہ اتنے بیان ہوئے ہیں جتنی ضرورت ہے کسی واقعے کو سمجھنے کے لیے، جس سے ہمیں عبرت ملے، سبق ملے، کوئی فوائد ملے، اتنے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ جو ایکسٹرا معلومات ہے تفصیل کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، وہ ساری باتیں بیان نہیں ہوئی۔ تو جتنا ضروری تھا وہ تو بیان کر دیا گیا، اتنا ہم نے ایمان لے آئے، اس پہ مان لیا، اس سے فوائد حاصل کیے، اس سے عبرت حاصل کی، سبق حاصل کیا۔ تو جہاں یہ گائے کا واقعہ بھی بیان ہوا تو ضروری اہم باتیں بیان ہو گئیں۔ اب وہ گائے انہیں کہاں سے ملی یہ بیان نہیں ہوا۔ کیسے انہوں نے خریدی، جس سے خریدی اس کے پاس کہاں سے آئی، کتنی قیمت میں ملی، یہ سارے واقعات نہ قرآن میں آئے ہیں نہ کسی صحیح حدیث میں آئے ہیں۔ یہ کہاں آئے ہیں؟ اسرائیلی روایات۔ اب یہ اصول یاد رکھنا ہے، اسرائیلی روایات کو ہم لیں گے یا رد کر دیں گے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے روایت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اسرائیلیات ہم آگے بیان کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو، نہ ان روایتوں کو سچا کہو اور نہ ان روایتوں کو جھوٹا کہو۔ ہو سکتا ہے سچ ہو اور ہو سکتا ہے جھوٹ ہو۔ مثال کے طور پہ تورات کس نے نازل کی؟ تورات آسمانی کتاب ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی۔ کس نبی پہ، کس رسول پہ، کس پہ نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ اب بعد میں آنے والے لوگوں نے تورات میں تحریف کر دی۔ اب ہو سکتا ہے کچھ باتیں وہی ہیں جو باقی ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کر دیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو بعد میں لوگوں نے اپنی طرف سے ڈال دی ہیں۔ اب ہمیں جو تورات ملی وہ اپنی اصل حالت میں نہیں ملی، بلکہ اس کے اندر اضافی باتیں لوگوں نے ڈال دی تھی۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے نزدیک اسرائیلیات ہیں۔ اب جب ہمیں انہیں آگے بیان کرنا ہے تو نہ اس میں سے کسی بات کو سچا کہنا ہے اور نہ جھوٹا کہنا۔ ہو سکتا ہے وہ بات اللہ کی طرف سے ہو اور ہو سکتا ہے لوگوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہو، اس لیے سچا اور جھوٹا کہے بغیر اسرائیلی روایات کو آگے پہنچانے کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ لیکن کیا ان باتوں کے اندر کوئی ہمیں لڑائی کرنی چاہیے، جھگڑا کرنا چاہیے، بحث و مباحثے کرنے چاہیے؟ بعض لوگ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بہت زیادہ بحث کرتے ہیں۔
جو بات نہ قرآن میں آئی ہوتی ہے نہ کسی صحیح حدیث میں آئی ہوتی ہے، تو ایسی کسی بات کو لے کے کسی قسم کا بحث اور مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا واقعہ کہ ان کو گائے مل گئی۔ جب گائے مل گئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذَبَحُوهَا، تو انہوں نے اس گائے کو کیا کر دیا؟ ذبح کر دیا۔ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور قریب تھا کہ وہ یہ نہ کرتے، یعنی جس انداز سے وہ سوالات پہ سوالات کیے جا رہے تھے اور عمل نہیں کر رہے تھے، اللہ کے حکم کو مان نہیں رہے تھے بلکہ سوال پہ سوال کر رہے تھے، تو قریب تھا کہ وہ اللہ کا حکم نہ مانتے، گائے کو ذبح نہ کرتے، لیکن بالآخر انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا۔ اور بعض علماء یہ بولتے ہیں کہ جو انہوں نے انشاءاللہ بولا، کیا بولا؟ انشاءاللہ، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم مقصد تک پہنچ جائیں گے، تو اس انشاءاللہ کی وجہ سے انہیں یہ توفیق ملی کہ وہ گائے کو ذبح کرنے کے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اگر ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے تو خالی اپنے نفس پہ اعتماد نہیں کرنا۔ خالی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بندے کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے، اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کس پہ اعتماد ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ اور ہر کام کا ارادہ کرتے وقت انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ کیا معنی انشاءاللہ کا؟ ان، اگر، شاء اللہ، اللہ نے چاہا۔ تو کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کریں، کوئی بات چیت ہو رہی ہو کہ میں کل یہ کروں گا، کل یہ پلان ہے، کل اس طرح کریں گے، تو ساتھ کیا بولنا ہے؟ انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت وہ کام کرنے میں مدد کرتا ہے، اس کی توفیق دیتا ہے، ہمارے راستے کے اندر اللہ رب العزت آسانی پیدا فرماتا ہے۔ تو یہ تھا ایک گائے کا واقعہ۔ اب اس سے بے شمار باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ کون کون سی باتیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ بنی اسرائیل کا رویہ کیسا تھا اللہ کے انبیاء کے ساتھ، کہ اللہ کے انبیاء کے ساتھ بے ادبی والا رویہ وہ اختیار کرتے تھے، اور پھر حتیٰ کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہوئے بھی وہ احتیاط سے زبان استعمال نہیں کرتے تھے۔ جب انہوں نے یہ کہا قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھ، کہنا کیا چاہیے تھا؟ ہمارے رب سے پوچھ، جبکہ ان کا بھی رب وہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب وہی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب بنی اسرائیل قتال کر رہے تھے تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے اذهب انت وربك فقاتلا، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے لڑنے کے لیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس انداز سے گستاخانہ رویے اختیار کرتے تھے اللہ رب العزت کے بارے میں۔ تو ہمیں کبھی بھی عیسائیوں سے یا یہودیوں سے کوئی اس قسم کی اچھی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کریں گے، یا ان کے لیے کوئی ایسی قانون سازی کریں گے کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام پوری دنیا میں رہے۔ اس قسم کی قانون سازی کی اگر کوئی امید لگاتا ہے تو وہ انتہائی کم عقل اور کم علم انسان ہے، کیونکہ یہ اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کے بڑے آباء و اجداد بھی یہی کام کرتے ہوئے آئے ہیں، اسی قسم کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتے ہوئے آئے ہیں۔ تو یہ ہے گائے کا واقعہ، اور اس کا سب سے اہم سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے، بلا وجہ سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ کبھی سوال کرنا ہو تو ضرورت کا سوال کرنا چاہیے جس پہ عمل کرنا ہے۔ جب کوئی بات پتہ چلے تو اس بات کو بلا وجہ کھوجنا اور اس کے اندر اس کو بہت زیادہ کھولنے کی کوشش کرنا، جو سوال آ رہا ہے کرتے جانا، تو اس سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو ضرورت کا سوال ہے وہ کیا جائے، بلا ضرورت سوالات کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ابھی یہ قصہ جاری ہے، اور اس کا جو اصل قصہ ہے، واقعہ ہے کہ وہ قتل کیوں ہوا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، وہ اگلی آیت کریمہ میں آ رہا ہے، جو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو سیکھنے کو ملا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا۔